السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماج میں رہنا ہے تو ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، دل میں کوئی قدرت نہ رکھیں، باہمت رہیں اور دل بڑا کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہمارے دل و دماغ میں کوئی بد اعمال نہ پیدا کریں، بد خیالات کو نہ پیدا کریں۔ ہمارا دل کو جیسا کہ ایک روشن دن جیسا ہوتا ہے، سفید اجلا اجلا نکھرا نکھرا، اور ویسا ہی ہم اپنے دل کو بنائیں۔ اس اجلے پن کو حسد اور داغوں اور بدنما نہ ہونے دیں۔ کسی کی آسودگی یا خوشحالی کو دیکھ کر ہم حسد یا جلن میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ ان کو دیکھ کر ایک پریرنا سی ہونا چاہیے ہم کو، اور ہم ان کی کامیابی کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر ہم بھی اپنے کامیابی کے زینے طے کریں۔ دوسروں کی برتری اور فوقیت سے اپنے عزم کو اور چار چاند لگائیں، اور بجائے اس کے پسماندگی میں یا پستی میں نہیں چلے جانا چاہیے۔ حسد اور جلن کے تمام دروازوں کو بند کر دیں، کیونکہ حسد بہت بری بلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان میں حرص ہونا چاہیے لیکن حسد نہیں۔ حسد سے انسان کی زندگی دیمک کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آپ کے دل میں گھس گئی تو وہاں نا امیدی کی فصل اگے گی اور اس کو خانہ ویران میں تبدیل کر دے گی۔ یعنی ہمارا دل دماغ ویران سا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بچپن کے بارے میں دیکھیں گے ہم۔ ماں وہ پہلا گہوارہ ہوتا ہے جہاں بچہ تہذیب اور تربیت سیکھتا ہے۔ یعنی ماں کا گود بچے کے لیے ایک پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ جب دل کے اوراق بالکل خالی ہوتے ہیں، اس وقت ان پر تہذیب و تربیت کا جو نقش کندہ کر دیا جاتا ہے، اس کا عکس کبھی نہیں مٹتا ہے اور نہ میلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک ماں کو بہت زیادہ سمجھدار اور بیدار ہونا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ بچے کو خاندانی، ذات، وطنی غیرت اور دینی ماحول کے مطابق پروان چڑھائیں۔ اسے اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنی روایات کا امین بنائیں۔ ان کو نوکروں، ماماؤں اور اصیلوں کے سپرد نہ کر دے کہ وہ انہی کی شکستہ و غیر مہذب زبان بولنا شروع کر دے۔ انہی کے عادات کا عادی ہو جائے گا اور اپنی نجابت اور اصالت کو بھول جائے گا۔ جو ماں اپنی اولاد کو نوکروں اور غیروں کے سپرد کر دیتی ہے، وہ ان کے بچپن کے جمال کو گہن لگا دیتی ہے۔ یعنی بچے ہمیشہ مایوسی کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے گھرانے بھی ہم دیکھے ہیں جہاں پر بہت پیسے کی ریل پیل ہے، دولت ہے، نوابی گھرانے کے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، بعض گھرانے کے لوگ سوشل ورکر، خصوصاً سوشل ورک کرنے والی خواتین اپنے بچوں کو گورنرز کے حوالے کر دے کے اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے بچے وہاں کے بالکل ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض جو اخلاق والے بچے ہوتے ہیں، بعض اچھے بچے اپنی زندگی اپنے آپ میں خاموش رہتے ہیں، اور بعض بچے بالکل ہی بگڑ جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں یا ڈپریشن میں چلے آتے ہیں اور کچھ الٹا سیدھا بھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کو بد تہذیبی کے دلدل میں بھی پھینک دیتی ہیں ایسی مائیں۔ خاندان، اگر افراد خاندان ایک ساتھ رہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو اور ایک دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی ہو، تو انہیں ایک دوسرے کا احساس ہو، تو یہ لمحات انسان کی زندگی کی قیمتی ترین متاع ہوتے ہیں۔ ایک اچھے خاندان میں تہذیب و تمدن اچھا پروان چڑھا تو وہ گھر جنت کے برابر ہوتا ہے۔ ان پرمسرت لمحات کو بیکار کی طولانی گفتگو میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ روزانہ کی مصروفیات کو اپنے پر اس قدر حاوی نہیں کر لینا کہ وہ ہر جگہ سایہ بن کر ہمارا تعاقب کریں۔ اپنے چھوٹے بچوں، بہن بھائیوں کی چھوٹی حرکتوں سے محظوظ ہوں، اور جو نئی چیزیں سیکھتے ہیں پھر ان کو فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کو ہم بغور سنیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں،
اور یہ یاد رکھیں کتنوں کو آپ کا انتظار رہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں، چاہے وہ مختصر ہی ہو۔ یعنی چھوٹے بچے اپنے بڑوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جیسا ابھی میں نے کہا کہ ایک ورکنگ وومن ہے تو اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں، تو بچے صبح سے شام تک ماں کے انتظار میں رہتے ہیں یا باپ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر ہمارا باپ آئے یا ہماری ماں آئے تو ہم یہ کہیں گے، ہم ایسا بتائیں گے انہیں، یہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن جب مائیں تھکی ہاری آتی ہیں تو بچوں کی کوئی بات نہیں سنتی، بلکہ یہ کہتی ہیں کہ کھانا کھا لو، بس جا کے سو جاؤ، میرے سر میں درد ہے۔ تو یہ بچوں کی نشو و نما پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے والد بھی آتے ہیں تو آئے کچھ دیر ٹھہرے، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو کے یا تو باہر نکل کے چلے جاتے ہیں یا پھر آرام فرماتے ہیں، تو بچوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ تو ایسے وقت میں بچوں کی نشو و نما پر گہرا اثر پڑتا ہے، تو بچے ایسے وقت میں باغی ہو جاتے ہیں یا غلط عادتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اپنے روشن اور پر امید دن کو ماضی کی پشیمانیوں اور مستقبل کے اندیشوں سے مقدر نہ کریں۔ یہ صاف ستھرا سورج کی روشنی میں نہایا ہوا تر و تازہ اور نکھرا دن اللہ کی نعمت ہے۔ اس کو اسی طرح صاف شفاف قبول کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اس میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ کے خلاف ہو جائے۔ کیا ہم نے کبھی گرمیوں کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بننے کا تجربہ کیا ہے، جس کا آنا مسافروں کے لیے راحت جاں ہوتا ہے؟ یا کبھی ہم نے ان جگہوں کو جہاں رہتے ہیں زیادہ پرجمال اور خوشنما بنانے کی کوشش کی ہے؟ چلو یہ نہیں تو اس سے اور نیچے آتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان جگہوں کو جہاں سے گزرتے ہیں کوشش کی ہے کہ کم از کم ان کو خراب تو نہ کریں؟ اگر ابھی تک ایسا نہیں کیا تو اب کرنے کا عزم کریں۔ یعنی اگر ہم ایسا غفلت برتے ہیں تو پھر اب ہم کوشش کریں، ہوا کا جھونکا بننے کا تجربہ کریں، اپنے لیے دوپہر بنائیں، ان پر سوار ہو کر خوبصورت دنیا کی سیر کو نکلیں۔ ایک تصور ہی صحیح، اگر آپ سچ میں اگر ایسے پنکھ بنا کر آپ دیکھیں اور ان پر سوار ہو کر خوبصورت دنیا کی سیر کو نکلیں اور جہاں رہتے تھے اس جگہ کو چھوڑ دیں، اپنے پروں کے ساتھ خوشیوں اور مسرتوں کے شہروں کی جانب مہوئے پرواز ہوں اور دکھوں اور غموں کے کانٹوں کو بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دیں، اس وحشتناک افسردہ ماضی کو طاق نسیاں میں رکھ دیں اور خوشیوں کی فضاؤں میں پرواز کریں۔ ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر صاف شفاف مسکراہٹ کو سجائے رکھیں، ہر چیز کو مثبت انداز میں دیکھیں، انہیں پازیٹیو تھنکنگ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بدنما چیزوں کو بھی ہم مثبت نگاہ سے دیکھیں۔ ہر بدنما اور بدصورت چیز کے اندر بھی کچھ خوبصورتی چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح ہر خوبصورت میں کچھ بدصورت بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اشیاء میں خوبصورتی کو تلاش کریں اور بدصورتی کی تلاش سادہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیں، تب آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز خوبصورت اور خوشنما ہی نظر آئے گی۔ آزاد روی کے ساتھ فضاؤں کی وسعت میں تیریں، مسرتوں کی شعاعیں بکھیریں، تعمیری کردار ادا کریں، معاشرے کی ترقی میں حصہ ڈالیں، علم کی شمع فروزاں رکھیں اور اپنے دین کی نصرت کریں، ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا ہاتھ بٹائیں، بے کسوں اور اپاہجوں کا سہارا بنیں، ایک بیج بن کر اپنی ذات کو بوئیں اور اس کو اپنی ذات کے ساتھ سینچیں، تاکہ آپ ایک ایسا پھلدار درخت بن کر پروان چڑھیں جس کے سائے میں تمام لوگ آرام کر سکتے ہوں۔ ہماری زندگی کا سفر بڑا طویل ہے۔ تصور کیجئے کہ ہم ایک سمندر کے بے کنار گہرائیوں میں اتر گئے ہیں۔ ہمارے پاس لکڑی کی ایک خستہ حال ناؤ تھی، 2 چپو تھے جن کے سہارے ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور چلتے گئے اور نامعلوم منزل کی تلاش میں چپو پہ چپو چلانے لگے۔
ہم اپنے سمندر حیات میں کسی خشک جزیرے کی تلاش میں تھے، کسی بندرگاہ، کسی کنارے کی جستجو میں تھے، لیکن سفر تھا کہ تمام ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہماری وہ خستہ حال کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس نے ہمارا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور چپو بھی ٹوٹ گئے اور ہاتھ سے بھی چھوٹ گئے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو چپو بنا کر چلانے کی کوشش کریں گے۔ ہاتھ بھی بھلا اس کھلے اور بحریے بے پیدا کنار میں ہماری کشتی کو ساحل پر لگا سکتے تھے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن جو ہی ہمیں یہ خوفناک خیال آتا کہ ہماری کشتی ڈوب جائے گی تو ہمارے ہاتھ چپو بننے کی کوشش کرتے اور ہم اپنے سفر کو جاری رکھنے کی صحیح کرنے لگتے ہیں۔ ایسے میں خوشگوار ہوا کا جھونکے کا آنا، وہ مہربان ہوا ہماری کشتی کو چلانے لگے اور آہستہ آہستہ اس نے ہمیں کنارے پر لگا دے۔ یہ وہ مہربان ہوا کا جھونکا کون ہو سکتے ہیں؟ آپ تھے، جو ہماری زندگی کے وسیع و عمیق سمندر میں ہمارے دل کی ہچکولے کھاتی اور آمادہ غرق نازک سی کشتی کے لیے دست و بازو بنے اور اس کو چلا کر نجات اور کامیابی کے ساحل پر لگا دیں۔ یعنی ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں جو بیچ سمندر میں کشتی بھنور میں آ گئی ہے اور اس کا بازو، اس کے کشتی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے جو کیا بولنا چاہیے، جو اس کے چپو ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، تو خود بخود کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ پانی میں چلنے لگتے ہیں اور پانی کو پیچھے ڈھکیلتے جاتے ہیں تو ہماری کشتی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں کوئی فرشتہ صفت لوگ اگر آ کے ان کی مدد کر دیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو وہ ہوا کا جھونکا جس نے ہماری کشتی کو آزمائش سے نکالا، ہماری کشتی کو چلایا، وہ جھونکا جو اپنے دوش پر کنارے پر پہنچنے کی امید لے کر آیا، ہمارے لیے ہمیشہ وہ جھونکا بن کر رہیں۔ کبھی تند و تیز آندھی نہ بنے، کیونکہ یہ نرم و مہربان جھونکا کشتی کو سلامتی کے ساحل پر لگانے کے لیے حرکت میں آتا ہے، جبکہ آندھی کشتی کے توازن کو خراب کر کے اس کو توڑنے اور سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق کرنے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یعنی میرا یہ جو چھوٹی سی اسٹوری بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی کو بھی سہارا دینے سے، کہ اگر کسی کی زندگی بن جائے تو جو ہے ہماری زندگی جو ہم جی رہے ہیں وہ سکسیسفل ہو گئی۔ تو یعنی ہم کسی کا سہارا بننے کی کوشش کریں، کسی کی مدد کریں، اور بے سہارا لوگ جو جن کے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے یا کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی ہم مدد کریں اور ان کو سہارا دیں۔ اور کوئی ایسے بھی یتیم بے سہارا ہوتے ہیں بچے، تو انہیں ہم سہارا دیں، ان کو پڑھائیں، آگے بڑھائیں، ان کے لائف کو سیٹ کریں۔ اگر ان کی لائف سیٹ ہو جائے تو سمجھیے کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ کر گزرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک عام سی بات ہے، لوگ کہاوت کہتے ہیں کہ کتا بھی جیتا ہے، کتا بھی جو ہے اپنی زندگی جی لیتا ہے، ہم بھی جیتے ہیں۔ اگر صرف ہم اپنے بارے میں سوچیں، کسی کی مدد نہیں کریں گے، کیوں ہم کسی کا سوچنا، ہم اپنے جگہ کھانا پینا، اپنے میں آپ رہنا، ایسا سوچیں تو کتے میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ تو ہم وہ کتا نہ بنے جو خود غرض ہوتا ہے، ہم ایسے انسان بنیں، کیونکہ ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، ہم ایک ایسے انسان بنیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ وہ انسان ہی کیا جو خود کے لیے جیے، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ تو میرا مقصد بولنے کا یہ ہے کہ ہمارے دل کو صاف ستھرا رکھیں، دل میں کوئی بغض، کینہ، حسد، جلن یا خود غرضی نہ رکھیں، بلکہ دل کو نرم، گداز، شگفتہ رکھیں اور ہمدرد بنائیں، جس سے ہم اپنے ساری دنیا میں اپنی روشنی کو بکھیرتے جائیں، ایک جگنو کی طرح، جگنو جیسے اڑ کے پورے
माहौल को रोशनी देता है। ऐसे जो है ना हम एक छोटे जुगनू की मिसाल बने, काश कि मैं जुगनू होता, लोगों को रोशनी देता। ये ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम अपने खिदमत खल्क़ के ज़रिए सारी दुनिया को खुशबू बिखेर सकते हैं, उनकी ज़िंदगियां बना सकते हैं, उनके ज़िंदगियों को, मुस्तक़बिल को संवार के उनके ज़िंदगियों में चार चाँद ला सकते हैं। ना से हम एक आदमी, दो आदमी नहीं, बल्कि जब हम काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम सारी दुनिया को, सारे माहौल को, समाज को हम सुधारने का बेड़ा उठा सकते हैं। तो हम, जैसा कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह ताला आपको जब दुनिया में भिजाया तो वो आप ना सिर्फ़ अपने लिए, बल्कि जब भी दुआ करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहले मेरी उम्मत, हर वक्त मेरी उम्मत कहते थे। यहाँ तक कि आखिरी वक्त भी जब आपका विसाल हुआ तो उस वक्त भी आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर मौत की सख्ती बंदों पर होना है तो जो सख्ती मेरे उम्मत को होने वाली है वो मुझे ले लो, वो सख्ती मुझ पर करो, लेकिन मेरी उम्मत को आसान मौत दो। तो हम ऐसे ही जो है, हम तो अल्लाह ताला की एहसानमंद हैं हम कि ऐसी उम्मत बन के दुनिया में आए हैं कि जो हमारे इतने हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर थे। तो हम उनकी चंद एक मिसालों पे अमल करते हुए हम भी आपके नक्शे क़दम पे चलते हुए, आपके बताए हुए राह पे चल के हम लोगों की, कौम की खिदमत करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और एक जज्बा, एक अज़्म लेके, एक अहद करके इस वीडियो को क्लोज़ करने से पहले सब्सक्राइब करिए और ये अहद कीजिए कि हम भी कौम के लिए कुछ कर गुजरेंगे, यानी दुनिया में हमारे आने का मकसद कुछ बन के जाएंगे। अल्लाह ताला के सामने जब हम पेश हों तो अल्लाह ताला जब हम पूछेंगे हमसे कि तुमने दुनिया में क्या किया, तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपके रास्ते पे चल के, अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चल के कुछ हम कोशिश किए हैं। पूरी कोशिश तो हम शायद ही कर पाएँ, अल्लाह ताला हमसे करने लगाए, उतना नहीं तो कुछ तो करें हैं हम अल्लाह के सामने, ये अपने आजिज़ी वो इनकिसारी से बयान कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें ये समझ में आई होंगी, पसंद आएंगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।